السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریشا حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم پاکستان کے ان شواہد پر مبنی مطالبات کی بات کریں گے جو کہ پاکستان نے ثالث ملکوں کو دیے، مگر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان حکومت انہیں بار بار نظر انداز کیوں کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے پاکستان کا کنسرن بار بار اگنور کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، یہ جانیں گے ہم آج کی پوڈ کاسٹ میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار عارف یوسف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ سر پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک طرف یہ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، اور دوسری طرف بارڈر پر چمن بارڈر پر کل شام کے 7 بجے فائرنگ ہوتی ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ افغان حکومت کس راستے پہ چلنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو گزشتہ شام ہوا تھا، بارڈر کے اوپر اسکرمشز ہوئی تھیں پاکستان اور افغان سائڈ سے، وہ تو بڑا حیران کن تھا اور افسوسناک بھی تھا کہ جب دونوں ممالک ترکی میں بیٹھے ہوں مذاکرات کے لیے اور امن مذاکرات ہو رہے ہوں، اور مذاکرات کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیسرا دور چل رہا ہے۔ بالکل، ہاں، ہم نے دیکھا قطر میں اس کا آغاز ہوا دوحہ سے، وہاں پر ایک امن پیس جو جنگ بندی کا اعلان ہے وہ ہو گیا، اور رکھا گیا ترکی کو کہ اس کے بعد جو میٹنگز ہوں گی ورکنگ گروپس کے لیول پر تو وہ ترکی میں ہوں گی۔ اب ترکی میں مذاکرات کا یہ دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے، اور اس میں ہم نے گزشتہ شام کو دیکھا کہ افغان طرف سے بھی الزام لگا کہ پاکستان کی طرف سے فائرنگ کی گئی ہے، گو کہ کوئی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ اسپین بولدک کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ پاکستان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ افغان طالبان نے یا افغان امارت اسلامی کے فورسز نے انگریس کیا ہے، تجاوز کیا ہے، اور انہوں نے پاکستانی سائٹ کے اوپر بمباری کی ہے۔ یہ ترکی میں دونوں ممالک کے وفود کی اور اعلیٰ سطح کے جو لوگ ہیں ان کی موجودگی میں اس طرح کے واقعات یہ انتہائی افسوسناک ہیں، اور یہ ہونے نہیں چاہیے تھے، اس لیے کہ ترکی میں مذاکرات تو ویسے بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں، آگے تو نہیں بڑھ رہے، مذاکرات کا پہیہ تو رکا ہوا ہے، پروگریس تو ہو نہیں رہی، لیکن پھر بھی چونکہ یہ ہائی لیول مذاکرات ہے، اس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو پاکستان کی نمائندگی ہے وہ پاکستان کے ڈی جی آئی اور جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے عاصم ملک صاحب لیفٹیننٹ جنرل، وہ پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں، اور جو افغانستان وفد ہے ان کی جی ڈی آئی جو گریٹ ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ہے، ان کی جے ڈی آئی کے جو سرپرست ہیں یا ان کے جو ذمہ دار ہیں، یا آپ کہیں کہ ان کی ڈی جی کے لیول کے آپ ان کو کہہ سکتی ہیں، تو عبدالحق وثیق وہ اس میں اور اپنے وفد سمیت شامل ہیں۔ ترکی میں یہ بات چیت کا عمل، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ آگے نہیں بڑھ رہا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کہیں ہمیں لگ رہا ہے کہ کوئی ہاکس، جس طرح کہتے ہیں نا ہاکس چھا گئے، تو ہمیں لگ رہا ہے کوئی ہاکس ہیں، کہیں وہ چھا جاتے ہیں کہ یہ دونوں آگے نہیں بڑھ رہے، اور مذاکرات میں بیٹھکیں تو ہو رہی ہیں، نشستیں ہو رہی ہیں، بات چیت ہو رہی ہیں، لیکن پروگریس نہیں ہو رہی، نتائج سامنے نہیں آ رہے، بیانات تک ہی محدود رہے، بیانات تک محدود ہے، تو تاحال ہمیں ان مذاکرات کے نتائج سامنے نہیں آئے۔ اور میں پرسنلی بھی سمجھتا ہوں کچھ چیزوں کو جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، چونکہ دونوں ممالک کے نیریٹیوز جو ہیں، بیانیے جو ہیں، یا جو ایک دوسرے سے خواہشات اور توقعات ہیں، وہ ایکسٹریم پولز کے اوپر کھڑی ہیں۔ آپ کہیں کہ ایک طرف نارتھ پول پہ کھڑا ہے تو ایک ساؤتھ پول پہ کھڑا ہے، مطلب اتنا ڈسٹنس ہے، اب بیچ کے ڈسٹنس کو کور اپ کرنا ہے، اس لیے کہ پاکستان ریپیٹڈلی یہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو امن و امان کے حالات خراب ہیں، اس کے ذمہ دار افغان طالبان ہیں، امارت اسلامی ہے، افغان سرزمین استعمال ہوتی ہیں، وہاں ٹریننگ کیمپس ہیں، طالبان سرحد پار کر کے پاکستان آتے اور پھر حملے کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کا ایک اسٹیٹک موقف ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان جڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہی ہیں کہ جو امارت اسلامی کے لوگ ہیں، ان کا بیان ہے کہ نہیں جی، ہمارے ملک میں کوئی طالبان ٹی ٹی پی کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے ملک میں مہاجرین ہے، وہ مہاجرین ہے جو کہ آپریشن ضرب اعظم کے دوران پاکستان سے مہاجرت کر کے افغانستان آ کے بسے تھے، اور جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہوں گے تو وہ تو پاکستان کے اندر آپریٹ کرتے ہیں، وہی ان کے کیمپس ہیں، افغانستان میں کوئی کیمپ نہیں ہے۔ تو دونوں سائیڈز، ایک طرف سے پاکستان کا موقف یہ بھی ایک ایکسٹریم اینڈ ہے، اور دوسری طرف افغان طالبان کا موقف ایکسٹریم اینڈ ہے۔ اب اس کے بیچ میں کئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہے
کہ ان دو ایکسٹریمز کو تھوڑا تھوڑا قریب لا کے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جائے اور امن کی طرف سفر کیا جائے، جو کہ تاحال ہمیں اس میں پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے۔ بالکل ہاں۔ اچھا سر، آپ نے بات کی کہ طالبان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گرد موجود ہیں، لیکن ہم جو ثبوت اور جو شواہد آ رہے ہیں، خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں ایک لیٹر سامنے آیا جس میں افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے TTP کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دی جائے ہمارے کچھ لوگوں کو سرحد پار کرنے کی۔ مطلب اتنے بڑے بڑے شواہد ہمارے سامنے آ رہے ہیں، ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، پھر بھی جو مذاکرات میں ڈیلے ہو رہا ہے اور مذاکرات میں مطالبات میں جو سلسلہ ہے وہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے اور پاکستان کی نہیں سنی جا رہی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ پاکستان اور ہند کے درمیان دیکھ لیں، ان کے درمیان بھی ایشوز چلتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی جنگ ہوئی، بنیاد مرصوص کے نام سے ایک آپریشن ہوا، وہاں پر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ شواہد پیش کی جاتے ہیں اور کاؤنٹر شواہد انڈیا پیش کرتا ہے۔ انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ نہیں، پاکستان جو ہے ہمارے لیے مسئلے مسائل بناتا ہے، جموں کشمیر میں یہ ملیٹنٹس کو پروموٹ کرتا ہے، اور جو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا جب ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، نہیں، وہ اپنی بات تو کرتے ہیں نا کہ ہم یہ فلانا ثبوت ہے ہمارے پاس، حالانکہ پہلگام کا آپریشن فالس فلیگ آپریشن تھا، اس میں دو رائے نہیں ہے، وہ تو بعد میں ساری چیزیں انفولڈ ہو گئی۔ لیکن جو میں کہہ رہا ہوں کہ شواہد اور ثبوتوں کی بات ہے، تو اس وقت امارت اسلامی بھی پاکستان کو ٹیبل پر کچھ ثبوت رکھ رہی ہے، یہ ماضی میں بھی رکھے گئے ہیں، شیئر کی گئے ہیں، اور پاکستان بھی ٹیبل کے اوپر کچھ ثبوت رکھ رہا ہے اور شیئر کر رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم ثبوت کھیلیں، آرگومنٹس کھیلیں، پاکستان اور افغانستان ثبوت شواہد کھیلیں، آرگومنٹس کھیلیں، تو پھر یہ بات کہیں نہیں آگے بڑھے گی۔ یہ بہت سارے حقیقتیں ہیں، موجود ہیں پاکستان کے پاس، کہیں ایک شواہد ہوں گے، اگر کوئی اور ثبوت نہیں ہوگا تو کم سے کم یہ ثبوت تو پاکستان کے پاس ہوگا نا کہ جو طالبان انفلٹریٹ کرتے ہیں افغانستان کی طرف سے، ان کی تو ویڈیوز آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری تشکیلات ہو گئی ہیں اور ہم افغانستان سے آ گئے ہیں، آپ لوگوں نے باجوڑ میں دیکھا، آپ لوگوں نے تیرا میں دیکھا تھا، دیگر علاقوں میں۔ تو یہ تو کم سے کم تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں طرف شواہد بھی پیش کرتے ہیں، لیکن دوسرے کا جو ثبوت ہے اس کو رد بھی کرتے ہیں۔ یہ افغانستان بھی پاکستان کے شواہد رد کرتا ہے اور پاکستان افغانستان کے شواہد رد کرتا ہے۔ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ایکسٹریم پولز پہ کھڑے ہو کے درمیان کی راستے نہیں نکلتے۔ درمیان کی راہ نکالنے کے لیے آپ نے اپنی پوزیشنز کو تھوڑا سا فلیکسیبل کر کے، کوآپریٹ کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اور جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے اس بنیادی اصول کو بھی آگے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن پہلے بات آگے بڑھانے کے لیے یہ جو اسٹرانگ پوزیشنز ہیں اس کو تھوڑا سا نرم کر کے درمیان کی راہ لینی چاہیے۔ اچھا سر، آپ دیکھتے ہیں افغانستان کی ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری سے آپ واقف ہیں، کیا کہیں گے فیوچر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مذاکرات ہوتے جائیں گے، یعنی کوئی فیصلہ آئے گا؟ دیکھیں، میں تو بارہا ایک بات کر چکا ہوں کہ پاکستان افغانستان دو پڑوسی اسلامی ممالک ہیں، یہ برادر ممالک ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کل مسلم اخوہ، تمام جو مسلمان ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں۔ اگر اس تناظر سے یہ آپس میں بیٹھیں تو بات تو آگے نکل سکتی ہے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری معلومات بھی ہے کہ افغان طالبان کا یا افغان طالبان سے پہلے کی حکومتوں کا، چاہے وہ اشرف غنی کی حکومت ہو یا حامد کرزائی کی حکومت ہو، افغانستان کا انحصار رہا ہے پاکستان کے اوپر، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ آج بھی افغانستان کا انحصار پاکستان کے اوپر ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جو افغانستان میں نہیں ہوتی وہ پاکستان کے ذریعے، آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگوں کا علاج ہوتا ہے وہ بھی پاکستان کے ہسپتالوں میں، جس کو ایک وقت میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم اس کو میڈیکل ٹورزم کا انہوں نے نام دیا تھا کہ میڈیکل ٹورزم، افغانستان سے بڑے سارے لوگ آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ افغانستان کا انحصار پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنسی بہت زیادہ ہے، لیکن ان کی پوزیشنز ایسی ہیں کہ میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ امارت اسلامی کے لیے TTP کے ساتھ اپنے رشتے ناطے توڑنا دس از نیئر ٹو امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ دونوں ایک ساتھ افغانستان میں امریکہ کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی ہے، TTP نے اور امارت اسلامی نے ایک ہی مورچوں سے امریکہ کے خلاف جنگیں لڑی ہیں۔ امریکہ کے اوپر جو بہت ایسے جو خطرناک ترین خودکش حملے ہوئے ہیں، وہ امریکہ اس وقت کہتا تھا، CIA کہتا تھا کہ اس کی پلاننگ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ہوتی ہے، مطلب TTP کرتی ہے۔ تو TTP
اس جنگ میں مکمل طور پر افغان طالبان کے ساتھ تھی. نہ صرف ٹی ٹی پی تھی, القاعدہ تھا, ترکستان اسلامک موومنٹ تھا, ازبکستان اسلامک موومنٹ تھا, آپ کے افریقن کنٹریز سے, عرب ممالک سے جو دیگر جنگجو اور مجاہدین تھے وہ افغانستان آئے تھے. انہوں نے بڑی لمبی جنگ لڑی ہے امارت اسلامی کے ساتھ. اب امارت اسلامی کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ڈنڈا اٹھا کے ان سب کی سرکوبی شروع کر دے. وہ یہ کریں گے تو افغانستان کے اندر لاوا پھٹے گا اور افغانستان کے اندر امارت اسلامی کے لیے ریزسٹنس کھڑی ہوگی. تو وہ اس ریزسٹنس کو افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے پھر وہ لوگ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں. اب اگر جرگی کی بات ہو تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دو پڑوسی ممالک کے درمیان مسئلہ ہو تو مسئلہ دونوں کو خود حل کرنا چاہیے تھا, پھر کسی پڑوسی ملک مطلب چین نے حل کرنا چاہیے تھا. ہم چلے گئے قطر میں چلے گئے, ترکی میں چلے گئے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ترکی اور قطر سے کوئی حل نکلے گا. کابل اور اسلام آباد کا حل براستہ پشاور نکلے گا. پشاور کو آپ لوگ اپنا مرکز بنائیں گے, پشاور سے کچھ حرکت ہوگی تو پشاور ہی ایک سینٹرل پوزیشن اختیار کرے گا پاکستان افغانستان کے اس مسئلے میں. اور کابل اور اسلام آباد کو جوڑنے کے لیے آپ اگر پشاور کا راستہ استعمال کرتے ہیں تو میرے خیال سے مسائل کم ہوں گے اور جو پیش رفت ہے وہ مسائل میں کمی ہو جائے گی, پروگریس ہو جائے گی, دونوں ممالک میں اعتماد سازی ہو جائے گی. دیکھیں اس وقت جو بہت بنیادی مسئلہ ہے, ان سب چیزوں سے ہٹ کے ایک بنیادی مسئلہ ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دونوں اس وقت ممالک جو ہیں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں ہیں. پاکستان کو امارت اسلامی کے اوپر دہلی کا اعتماد نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, اور امارت اسلامی کو پاکستان کے اوپر دہلی کا اعتماد نہیں ہے, بلکہ وہ اس عدم اعتماد میں زیادہ سخت ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا تھا کہ جب طالبان اقتدار میں آئے تھے تو 1.5 سال تو پاکستان جو بھی فارن وفد آتا تھا پہلے اسلام آباد آتا تھا, پھر وہ کابل کی طرف جاتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ ان کی کابینہ پاکستان میں بنے گی, جو ہمیں تو اس وقت خیر ہم تو اس کو نہیں مان رہے تھے کہ ہم امارت اسلامی اور طالبان کو جانتے تھے کہ ان کی کابینائیں کسی دوسرے ملک میں نہیں بنتی, یہ اپنی خپلواکی یا خود مختاری پر پکا یقین رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دونوں ممالک مستقبل میں اپنے مسائل کو سلجھانا چاہتے ہیں تو کابل اور اسلام آباد پشاور کی راہ لے. پشاور کے راستے یہ سڑک اور امن کا قافلہ جو ہے وہ دونوں ممالک کو جوڑ سکتا ہے. بالکل. ہاں اچھا سر, میرا ایک سوال ہے کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں کوئی فرق ہے؟ مطلب امارت اسلامی اور ٹی ٹی پی دیکھ لیں, دونوں ایک ہی پیش میں نظر آتی ہے یا نہیں؟ مطلب ان کا مقصد ہے جہاد کا, اور جہاد کہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا میں کریں گے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل ہے جہاد کے لیے, تو پھر خیبر پختونخوائی کیوں؟ تو اسرائیل کی کوئی راستے چھوڑ دیں, کھول دیں, میرے خیال سے سارے ادھر بھی پہنچ جائیں گے. یہ کوئی دیکھیں, یہ جتنے ملیٹنٹس ہیں یہ ان کے آپس میں جو ملیٹنٹس کے لیول کے روابط ہوتے ہیں یا دنیا میں جو جہادسٹ ہیں ان کے آپس میں بڑے گہرے روابط ہوتے ہیں. اب یہ بات کہ پاکستان کے اندر کیوں کر رہے ہیں, تو یہ تو ایک سوال ہے کہ پاکستان کے اندر ہی کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں. لیکن اب اس کا پس منظر یہ بھی نہیں ہے. دیکھیں فرینکلی ہمیں کچھ چیزوں کو حقیقت پسندانہ اینک لگا کے دیکھنا ہوگا. ٹی ٹی پی کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے کہ یہ امارت اسلامی کی 4 سال حکومت میں ٹی ٹی پی بھی بن گئی اور انہوں نے ان کی سرپرستی بھی شروع کر لی. دا موسٹ لیتھل اٹیکس کیریڈ آؤٹ ان پاکستان از بیفور دا امارت اسلامی ان پاور. یہ ٹی ٹی پی کی کہانی 2007 سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان میں ملیٹنسی اور عسکریت پسندی کی کہانی 2002 سے شروع ہوتی ہے. تو 2002 میں تو امارت اسلامی کی حکومت کا ہی فال ہوا تھا, 2001 میں تو ان کی حکومت کا فال ہوا ہے, وہ تو اس وقت امریکہ سے لڑ رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ملیٹنسی کی کہانی ہے یہ پرانی ہے, یہ 2002 سے شروع ہوتی ہے. 2007 میں جو پاکستان کی ملیٹنٹس ہیں یہ ایک پیج پر اکٹھے ہوتے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان کے نام سے تنظیم قائم کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک انسٹرومنٹل رول, اس میں بھی جو ٹریگرنگ پوائنٹ تھا وہ لال مسجد کا آپریشن تھا. لال مسجد کا آپریشن ہوا, آپ نے دیکھا پورے پاکستان میں لاوا پھٹ گیا. سوات سے مولانا فضل اللہ اٹھا, انہوں نے پاکستان حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کیا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ ممن میں خالد عمر خراسانی نے جا کے لکڑو مرکز میں جو لال مسجد جو ترنگزئی بابا کا مزار تھا اور مسجد, اس مسجد کو انہوں نے لال مسجد کا نام دے دیا. ممن سے اعلان ہو گیا, اسی طرح باجوڑ سے, وزیرستان سے, دیگر علاقوں سے, اور پھر یہ سارے جتھے مل کے ایک ٹی ٹی پی کے پلیٹ فارم تلے اکٹھے ہو گئے اور تب سے ان کی یہ پاکستان کی جو اندر کارروائیاں ہیں وہ چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو کم کرنا ہے, اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, تو جذبات کی بجائے
ٹھنڈے دل و دماغ سے اس مسئلے کا حل سوچنا چاہیے. جنگیں بھی ہوتی ہیں, مذاکرات بھی ہوتے ہیں, لیکن مذاکرات کے دروازے کبھی کسی کے لیے بند نہیں کرنے چاہیے. اگر پاکستان کا بنیادی مقصد امن حاصل کرنا ہے تو امن بھلی ہی پاکستان سمجھے کہ میں نے بندوق کے زور سے امن حاصل کرنا ہے, اور اس کے حکمران سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ لوگ اپنا راستہ لے لیں, ہم ان کو پھر بھی کہیں گے کہ آپ لوگ مذاکرات کے راستے لے لیں. اس لیے کہ یہ جو پختون بیلٹ کے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ اپنے جرگوں پہ یقین رکھتے ہیں, آپس میں بیٹھنے پر یقین رکھتے ہیں, مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. جنگوں سے تو جنگیں پھیل جاتی ہیں. بالکل. ہاں, اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس یہ نارکو ٹیررزم کا کوئی اقدامات ہیں جو تیرا میں ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کے پی پولیس کو اسلحہ فراہم کر دیا گیا ہے, کیا لگتا ہے کہ یہ شدید اسلحہ ان کو یوز کرنا آتا ہے؟ یہ پختونخوا حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں کہ نارکو ٹیررزم یا پختونخوا حکومت کی بات کر رہی ہوں. دیکھیں, ایک نارکو ٹیررزم یا نارکوٹکس یہ کہانی بھی کوئی نئی نہیں ہے, یہ بڑی پرانی کہانی ہے. پاکستان میں سب کچھ پرانا ہے, کہانیاں اس پاکستان کے اور مسئلے اس پاکستان کے پرانے ہیں. ہاں, کبھی کبھی اس میں اس کو لوگ تھرسٹ دے کے جوڑتے ہیں, جس طرح آج کل یہ جو سہیل افریدی ہے یا ان کی حکومت ہے کہ تیرا میں 10-12 ہزار ایکڑ پر افیون کی کاشت ہوتی ہے. بالکل. ہاں, اور اس دن میں کہہ رہا تھا, کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ افیون کی کاشت سے جی وہ چرس بنتی ہے. چرس جی افیون سے نہیں بنتا, افیون سے جو ہیروئن ہے وہ بنتا ہے, جو دوسرا ہے چرس جو ہے اس کی بوٹی الگ ہے. اچھا, یہ چرس والی بات کافی پھیلی ہوئی ہے. یہ بہت پھیلی ہوئی ہے. یہ دراصل لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا. دیکھیں, ایک ہوتا ہے بھنگ سے بنتے ہیں چرس, جو اوپیم ہے, اپیم ہے, اس سے ہیروئن بنتا ہے, جو انتہائی مہلک ہے, خطرناک ہے. اب پاکستان کے اندر یہ جو نارکو ٹیررزم ہے یہ کہانیاں بھی پرانی ہے, کوئی نئی نہیں ہے. اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جائے؟ آپ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی کے علاقے میں یہ ہیروئن پیدا ہوتا ہے, یا جو اوپیم ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے. یہ صرف سہیل افریدی یا خیبر تیرا میں نہیں ہے, یہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی بویا جاتا ہے اس کو اوپیم. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں خیبر میں تو باقاعدہ ہیروئن کی فیکٹریاں کام کر رہی ہیں. فیکٹریاں ہیں, اب کی نہیں ہیں, بہت پرانی ہیں. اور ساتھ میں ایک اور افسوسناک بات آ گئی ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل کی بربادی کا باعث بن رہی ہے. آپ آئس کا نشہ دیکھیں, جو ہمارے بالخصوص جو ہائی ڈگری ہولڈر یا اسٹڈیز کرتے ہیں میڈیکل اور انجینئرنگ کے, تو یہ میل فیمیل یہ اسٹوڈنٹس آئس کا نشہ کرتے ہیں. آئس کا یہ ہے کہ آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور آپ 2-3 دن ایکٹیو ہو کے آپ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئس چیز تو پاکستان کی نئی نسل کی بربادی ہے, ہیروئن پاکستان کی نسلوں کی بربادی ہے. یہ کہانیاں بھی آج کی نہیں ہے. تو یہ حکومتوں کو چاہیے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ آپریٹ ہو رہا ہے یہ حکومتوں کے مل میلاپ سے آپریٹ ہو رہا ہے. آج کی حکومت ہو چاہے ماضی کی جتنی ساری حکومتیں ہوں, ان کے ورنہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ابھی تو آپ لوگوں نے فاٹا کو مرج بھی کر لیا, اب تو ان کا فاٹا سٹیٹس ختم ہو گیا, آپ کی پولیس موجود ہے, تو آپ کیوں نہیں کاؤنٹر کر سکتے؟ آپ کیوں ہیروئن کی فیکٹریاں بند نہیں کر سکتے؟ یہ پولیس کیوں, یہ حکومت کیوں وہاں پر جو آئس کی فیکٹریز ہے وہ بند نہیں کر سکتی؟ اور اس کے علاوہ دسیوں انتہائی مہلک نشے, ٹیبز, پلز, گولیاں, یہ نشاور, یہ بھی آپ کے ان علاقوں میں پائی جاتی ہیں. کون اس کو ختم کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کیپیسٹی تو ہے ختم کرنے کی, ان کا ول نہیں ہے اس کو ختم کرنے کی. کیپیسٹی موجود ہے, ول نہیں ہے. جس دن ول پیدا ہو گیا ہر غلط کام کی سرکوبی ہوگی, آپ کو سرکوبی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور جہاں تک یہ پولیس کے لیے اسلحے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا پولیس جو میلیٹنٹس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور جو ان کی بنیادی ذمہ داری بھی نہیں تھی, ان کا کام تھا کاؤنٹر کرائم. اب یہ کاؤنٹر ٹیررزم کر رہے ہیں. تو کاؤنٹر ٹیررزم از اے مچ بگر فینومینا. اس کے لیے تو ان کو جتنا ایکوپ کیا جائے وہ کم ہے, جتنا جدید اسلحہ دیا جائے وہ کم ہے, اور جتنی بلٹ پروف گاڑیاں دی جائے وہ کم ہے. ہاں, جہاں تک استعمال کا تعلق ہے, میرا نہیں خیال کہ استعمال میں کوئی مسئلہ ہوگا, اس لیے کہ پولیس اور پولیس کی ٹریننگز اور یہ سب کچھ
تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا اسلحہ ہو کہ جس کو پولیس نہ سمجھتی ہو، بلکہ اسلحے تو آپ اس پختونخوا اور بلوچستان میں دیکھیں تو عام لوگ تقریباً جتنے اسلحے ہیں یوز کرنا جانتے ہیں، وہ یوز کرنا بھی جانتے ہیں، چلانا بھی جانتے ہیں، کھولنا بھی جانتے ہیں، بند کرنا بھی جانتے ہیں، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن ابھی جس طرح یہ بھی ایک کنٹروورسی بھی بنی تھی کہ سہیل افریدی نے کچھ گاڑیاں بھی واپس کر دی تھی کہ 18 کباڑ گاڑیاں آپ لوگوں نے ہماری پولیس کو لا کے دی تھی. تو اگر اس طرح ہے، وفاق اگر اس طرح کام کر رہا ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور پختونخوا پولیس کی جو قربانیاں ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے اگر آپ لوگوں نے دہشت گردوں سے ان کو لڑانا ہے، ان کو آپ لوگوں نے عسکریت پسندوں سے لڑانا ہے، ان کو ایکوپ کریں. میں اگین کہوں گا اگر آپ نے پولیس کو عسکریت پسندوں سے لڑانا ہے تو پھر ایک دوسری پولیس فورس بھی تیار کر لیں جو کہ معاشرتی کرائم کو ختم کرے. آج آپ کی پولیس نہ کرائم ختم کر سکتی ہے، نہ طالبان سے لڑائی لڑ سکتی ہے، نہ وہ ختم کر سکتے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ کی سوسائٹی میں دونوں چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں. معاشرے میں جرائم آپ دیکھیں، موبائل سنیچنگ ایک عام مسئلہ بن گیا ہے، عام لوگوں کی زندگی برباد ہو گئی ہے. جرائم پیشہ ناز ہیں، قبضہ مافیا، لینڈ مافیا. تو ان مافیاز کی سرکوبی پھر کون کرے؟ اگر آپ لوگوں نے پولیس کو خالی طالبان سے لڑانا ہے تو جو معاشرتی کرائمز ہے، جرائم ہے اور جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کی سرکوبی خاتمہ کون کرے گا؟ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ پولیس کو اگر وہی لڑانا ہے تو پھر ایک دوسری فورس بھی بنا لے جو کہ معاشرتی کرائم کو ختم کرے. بالکل. بہت شکریہ عارف سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.